وضو کے فرائض وضو اسلامی فقہ میں استعمال ہونے والی اصطلاح ہے۔ خاص طور پر رسمی تزکیہ وضو کے تناظر میں اس سے مراد وہ واجب اعمال یا وضو کے اجزاء ہیں جو اسلامی قانون کے مطابق وضو کو درست ماننے کے لیے صحیح طریقے سے انجام دینے چاہئیں۔ ان واجب اعمال میں چہرہ دھونا، بازو کونیوں تک اور سر کا مسح اور پاؤں کا دھونا شامل ہیں۔ وضو کے فرائض۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ المائدہ۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ بہار شریعت۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ منہ دھونا۔ نمبر 2، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا۔ الدر مختار، رد المحتاج۔ اسی امر کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں عقارت ہو جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے ان پر پانی نہ بہے گا۔ نمبر 1، منہ دھونا۔ شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، تھوڑی یعنی نیچے کے دانت جمنے کی جگہ تک طول میں اور عرض میں 1 کان سے دوسرے کان تک منہ ہے۔ اس کے اندر جلد کے ہر حصہ پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ مسئلہ، جس کے سر کے اگلے حصہ کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے۔ جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمیں تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ الفتاوی ہندیہ۔ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ اس حکم میں کونیاں بھی داخل ہیں۔ الفتاوی ہندیہ، جلد 1، صفحہ 4۔ مسئلہ، اگر کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرا بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی، وضو نہ ہوگا۔ المرجع السابق۔ مسئلہ، ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، کنگن، کانچ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف
ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے۔ اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں۔ الفتاوی رضویہ۔ سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ المرجع سابق صفحہ 5۔ مسئلہ: مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ المرجع سابق صفحہ 6۔ مسئلہ: کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ المرجع سابق۔ مسئلہ: سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ الفتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ 216۔ مسئلہ: عمامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں۔ ہاں، اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ المرجع سابق صفحہ 5۔ پاؤں کو گھٹنوں یعنی ٹخنوں سمیت ایک دفعہ دھونا۔ الفتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ 5۔ مسئلہ: بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر تاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا درکنار تاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا۔ ان کو اس سے بچنا لازم ہے۔ اس صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ مسئلہ: کسی جگہ چھالا تھا اور وہ سوکھ گیا مگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی تو کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں، بلکہ اسی چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا کافی ہے۔ پھر اس کو جدا کر دیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ الفتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ 220۔